ہر کتاب کی شروعات میں جیسا کہ آپ حمد پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی آپ کو حمد پڑھائی جائے گی۔ یہ حمد ڈاکٹر محبوب راہی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ بچوں، یہاں پر ان کا مختصر سا تعارف دیا جا رہا ہے کہ ان کی پیدائش 20 جون سن 1939 کو ہوئی۔ ڈاکٹر محبوب راہی اردو کے مشہور شاعر ہیں۔ وہ ضلع بلڈانہ کے ماٹر گاؤں خرد میں پیدا ہوئے۔ ان کی شاعری اور تنقید کے علاوہ بچوں کے لیے نظموں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ادب اطفال میں ان کی خدمات پر ساہتیہ اکیڈمی دہلی نے انہیں انعام سے نوازا ہے۔ حمد خدا کی تعریف کو کہتے ہیں۔ شاعر نے اس نظم میں خدا کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو مزید کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے بچوں، ہم آپ کو ڈاکٹر محبوب صاحب کا فوٹو دکھا رہے ہیں۔ یہ آپ کے اس نظم کے شاعر ہیں، اور جو نظم انہوں نے لکھی ہے وہ اس طرح سے آپ کی کتاب میں دی گئی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں اور واضح ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں اس نظم کو ایک بار پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو ایک ایک شعر کا مطلب بتاؤں گا اور آخر میں آپ دہرائیں گے۔ تو چلیے پہلے سنتے ہیں۔ آپ لوگ تلفظ پر خاص طور سے دھیان دیجئے، کس طرح سے میں کون سا لفظ ادا کرتا ہوں، آپ بھی ویسے ہی بولنے کی کوشش کیجئے۔ اے جہاں بھر کے پالنے والے، جان مٹی میں ڈالنے والے، یہ زمین آسمان تیرے ہیں، یعنی دونوں جہان تیرے ہیں۔ تو نگہباں ہے، پاسباں تو ہے، اے خدا سب پہ مہرباں تو ہے۔ سب کے ہونٹوں پہ نام ہے تیرا، تذکرہ صبح و شام ہے تیرا۔ پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے۔ یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے، حکم سے تیرے رت بدلتی ہے۔ خالق بحر و بر ہے تو یا رب، مالک خشک تر ہے تو یا رب۔ سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری، عام ہیں سب پہ رحمتیں تیری۔ ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا۔ تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے۔ تو بچوں، آپ نے سنا کتنی پیاری حمد ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں حمد ہوتی ہے خدا کی تعریف۔ اب ہم ایک ایک شعر کو اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یاد رکھیے کوئی بھی چیز آپ پڑھیں، سبق، نظم یا کوئی اور مضمون، اسے سمجھیں ضرور، سمجھ کر پڑھنا ہی پڑھنا کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر پہلا شعر ہے، اے جہاں بھر کے پالنے والے، جان مٹی میں ڈالنے والے۔ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے مٹی میں جان ڈال کر انسان کی تخلیق کی، یعنی انسان کو بنایا۔ ہم سب کے بابا آدم، جنہیں مٹی سے پہلے بت کی شکل دی گئی اور پھر اس میں جان ڈال کر انسان کی تخلیق ہوئی، انسان بنایا گیا۔ اس شعر میں اسی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ پورے جہان کو، پوری دنیا کو پالتا ہے اور مٹی میں جان ڈالتا ہے۔ یہ زمین آسماں تیرے ہیں، یعنی دونوں جہان تیرے ہیں۔ زمین آسمان، زمین سے مراد زمین کی ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، اور آسمان یعنی پوری کائنات جو ہمیں رات میں تھوڑی واضح نظر آتی ہے، چاند، تارے، دور چمکتے سیارے، ٹمٹماتے ستارے وغیرہ وغیرہ، سب اللہ کا ہے۔ تو نگہباں ہے، پاسباں تو ہے، اے خدا سب پہ مہرباں تو ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی نگہبانی بھی کرتا ہے، پاسبانی بھی، یعنی ہر ایک کی حفاظت فرماتا ہے، چاہے وہ جانور ہوں، انسان ہوں، اور قدرت کی دوسری چیزیں ہوں، جیسے کہ ندی، نالے، جھرنے۔ آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے ندیاں برسوں سے بہتی رہتی ہیں لیکن ان کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے بس کی بات ہے کہ دیکھیے وہ ندیوں کو ہمیشہ آباد رکھتا ہے اور سب پہ مہربانی رکھتا ہے۔ مطلب ہر جاندار کو وہ اس کا حق یا اس کی روزی پہنچاتا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا کیڑا بھی اللہ کی دی ہوئی روزی سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، ہم انسان بھی، تو آسمان میں اڑتا ہوا پرندہ بھی۔ تو یہ اللہ کی مہربانی سب پر ہے، اور وہ سب کی نگہبانی اور پاسبانی کرتا ہے۔ اگلا شعر اس طرح ہے کہ سب کے ہونٹوں پہ نام ہے تیرا،
تذکرہ صبح و شام ہے تیرا، یعنی ہر کوئی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور صبح و شام اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے۔ صحرا مطلب ریگستان، ایسی جگہ جہاں مٹی، ریت اور دن میں سورج کی تپش یعنی دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، جہاں پانی دور دور تک نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہاں آپ کو پھول کبھی نظر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ہی حکمت اور اللہ کی قدرت ہے بچوں، کہ صحرا میں بھی پھول کھلتے ہیں۔ اور مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے سے مراد ہے کہ اللہ زندگی اور موت کا خالق ہے، زندگی اور موت دینے میں قدرت رکھتا ہے، یعنی جسے چاہے مار سکتا ہے، جسے چاہے زندہ رکھ سکتا ہے، جلاتا ہے۔ یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے، حکم سے تیرے رت بدلتی ہے۔ ہوا آپ لوگ اکثر محسوس کرتے ہو، کبھی تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں، کبھی بالکل ہوا نہیں چلتی تو ہمیں گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ بہت تیز اور طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، برسات میں بھی ہوائیں چلتی ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو نقصان دہ ہے۔ تو یہ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا، دھوپ کا نکلنا، پانی کا بھاپ بننا، جو آپ کے کلاس میں آپ پڑھتے ہی ہوں گے، تو یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اور اس پھر رت بدلتی ہے یعنی موسم بدلتا ہے، اور جب موسم بدلتا ہے تبھی انسان کو بہت ساری نعمتیں اور ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، خالق بحر و بر تو ہے یا رب، یعنی کہ اللہ تعالی خالق، خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا ہے، کس کو؟ بحر و بر، بحر یعنی پانی اور بر یعنی زمین۔ اسی طریقے سے خشک و تر سے بھی وہی مراد ہے، خشک یعنی زمین اور تر یعنی پانی یعنی سمندر۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جتنا سمندر کا حصہ ہے، زمین کا حصہ ہے، سب اللہ نے، ہمارے رب نے پیدا فرمایا۔ سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری، عام ہے سب پہ رحمتیں تیری۔ شاعر کہتا ہے کہ جتنی بھی جاندار ہیں، کیڑے مکوڑے، جانور، پانی کے، زمین کے، آسمان کے پرندے، انسان، حیوان، پیڑ پودے، سب پر اللہ کی نعمتیں ہیں اور سب کو اس کی رحمتوں سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا۔ اور سوچئے جب اللہ نے اتنی ساری چیزیں پیدا کی، خلق کی، تو اس کا ذرے ذرے پر اختیار ہے، یعنی اس کے ہاتھوں میں ہے ہر ذرہ، بڑی سے بڑی طاقت بھی اور چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی۔ اور ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نظر انداز کرتے، بلکہ سب پر فضل کرتے ہیں، اور چھوٹا موٹا یا کم زیادہ نہیں بلکہ بے شمار فضل ہے سب پر۔ تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے۔ دنیا کی ہر شے یعنی ہر چیز پر اللہ کی حکمرانی ہے، اور اللہ ہی باقی ہے، باقی دنیا کی سب چیزیں فانی ہیں یعنی فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایک دن قیامت آئے گی تو دنیا کے زمین، پہاڑ، ندی، نالے سب غرق اور تباہ و برباد ہو جائیں گے، صرف بچے گا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ ہی کو کبھی نہ موت آئے گی نہ وہ فنا ہوگا، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے، اسی لیے ہم اسے لا فانی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس نظم کو ہم نے سمجھ لیا، اب اسے اور عقیدت سے آپ گائیں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک بار صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو اور پڑھ لیتے ہیں۔ چلیے میرے بعد بچے دہرائیں گے، آپ تمام سننے والے بچے بھی دہرائیں گے۔ ریڈی؟ اے جہاں بھر کے پالنے والے، اے جہاں بھر کے پالنے والے، جان مٹی میں ڈالنے والے، جان مٹی میں ڈالنے والے، یہ زمین آسمان تیرے ہیں، یہ زمین آسمان تیرے ہیں، یعنی دونوں جہان تیرے ہیں، یعنی دونوں جہان تیرے ہیں۔ تو نگہباں ہے پاسباں تو ہے، تو نگہباں ہے پاسباں تو ہے، اے خدا سب پہ مہرباں تو ہے، اے خدا سب پہ مہرباں تو ہے، سب کے ہونٹوں پہ نام ہے تیرا، سب کے ہونٹوں پہ نام ہے تیرا، تذکرہ صبح شام ہے تیرا، تذکرہ صبح و شام ہے تیرا، پھول صحرا میں تو ہی کھلاتا ہے، پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے، مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے، یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے، یہ ہوا دم سے چلتے چلتی ہے،
حکم سے تیرے رت بدلتی ہے، حکم سے تیرے رت بدلتی ہے۔ خالق بحر و بر ہے تو یا رب، خالق بحر و بر ہے تو یا رب، مالک خشک تر ہے تو یا رب، مالک خشک تر ہے تو یا رب، سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری، سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری، عام ہیں سب پہ رحمتیں تیری، عام ہے سب پہ رحمتیں تیری، ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا، فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا، تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے۔ شاباش، بہت اچھے۔ اس طریقے سے آپ یہ نظم بار بار دہرائیے، اس کے الفاظ یاد کیجئے، ان کے معنی و مطلب بھی یاد کیجئے تاکہ آپ صحیح ڈھنگ سے اس نظم کو پڑھ سکیں۔ اے جہاں بھر کے پالنے والے، جان مٹی میں ڈالنے والے، اے جہاں بھر کے پالنے والے، جان مٹی میں ڈالنے والے، یہ زمین آسمان تیرے ہے، یعنی دونوں جہان تیرے ہیں، یہ زمین آسمان تیرے ہیں، یعنی دونوں جہان تیرے ہیں۔ تو نگہباں ہے پاسباں تو ہے، اے خدا سب پہ مہرباں تو ہے، تو نگہباں ہے پاسباں تو ہے، اے خدا سب پہ مہرباں تو ہے، سب کے ہونٹوں پہ نام ہے تیرا، تذکرہ صبح و شام ہے تیرا، سب کے ہونٹوں پہ نام ہے تیرا، تذکرہ صبح و شام ہے تیرا۔ پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے، پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے، یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے، حکم سے تیرے رت بدلتی ہیں، یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے، حکم سے تیرے رت بدلتی ہیں۔ خالق بحروں پر ہے تو یا رب، مالک خشک وہ تر ہے تو یا رب، خالق بحر و بر ہے تو یا رب، مالک خشک و تر ہے تو یا رب، سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری، عام ہے سب پہ رحمتیں تیری، سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری، عام ہے سب پہ رحمتیں تیری۔ ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا، ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا، تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تو ہی باقی ہر ایک
ایک فانی ہے، تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے۔